حسین مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، اہل حرم کو شام لایا جا چکا ہے، اور شام میں جس قید خانے میں اہل حرم کو رکھا گیا وہ ایسا قید خانہ تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے خود اہل حرم اور ان کے بچے گرمیوں میں دھوپ کی تپش سے محروم نہیں تھے، اور سردیوں میں سردی کی شدت سے محفوظ نہیں تھے۔ روایت کہتی ہے کہ اسی عالم میں ایک مرتبہ امام حسین کی بیٹی کہ جن کا نام سکینہ بتایا جاتا ہے، ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں 5 نور کی سواریاں تھیں جو بی بی کی جانب آ رہی تھیں۔ ان 5 سواریوں پر 5 بزرگ ہستیاں سوار تھیں۔ ہر سواری کے آگے ایک غلام تھا جو ان سواری کے آگے آگے چلتا تھا کہ اتنے میں ایک غلام بی بی کے آگے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس پر بی بی نے جواب دیا کہ میرا بھی میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ پھر بی بی نے پوچھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، یہ بزرگ ہستیاں کون ہیں جو سواریوں پر سوار ہیں؟ تو اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ پہلی ہستی جناب آدم ہے، دوسری جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسری جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور چوتھی ہستی جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ پھر بی بی نے سوال کیا کہ یہ جو 5ویں ہستی ہے جو اپنے داڑھی پر ہاتھ رکھی ہوئی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، یعنی کبھی گر جاتی ہے کبھی اٹھتی ہے، یہ ہستی کون ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میں سواری کے پاس جانا چاہتی تھی کہ اتنا میں نے دیکھا کہ 5 اور سواریاں جو کہ نور کی سواریاں تھیں، جن کے اوپر نور کی ہودج تھی، نور کی عماریاں تھیں، وہ آ رہی ہیں، اور ان سواریوں پر 5 مستورات سوار ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مستورات کون ہیں؟ تو کہا کہ پہلی مستور جناب حوا ہیں، دوسری جناب آسیہ بنت مزاحم ہیں، تیسری جناب مریم بنت عمران ہیں، اور چوتھی جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور 5ویں وہ ہستی جو اپنے سر پر ہاتھ رکھی ہوئی ہے اور کبھی گر جاتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ کہا کہ یہ ہستی کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ہستی آپ کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ میں ضرور اپنی دادی کے پاس جاؤں گی اور اپنی دادی سے لپٹ کر میں بتاؤں گی کہ ان ظالموں نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ بی بی اپنی دادی کے پاس چلے گئیں اور اپنی دادی سے لپٹ کر ایک مرتبہ بی بی نے بیان کرنا شروع کیے، یا امتا جحدوا واللہ حقنا، اے ہماری مادر گرامی، خدا کی قسم ان ظالموں نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ یا امتا بددوا واللہ شملنا، اے ہماری مادر گرامی، انہوں نے خدا کی قسم ہمارے اجتماع کو پارا پارا کر دیا، یعنی ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا۔ یا امتا استباحوا واللہ حریمنا، اے میری مادر گرامی، ان لوگوں نے ہمارے حریم کو حلال جانا، ہمارے حرمت کو پارا پارا کیا، ہمارے مال کو حلال جانا۔ یا امتا قتلوا واللہ الحسین ابانا، اے میری مادر گرامی، ان لوگوں نے خدا کی قسم ہمارے بابا حسین کو شہید کر دیا۔ جب یہاں تک بی بی کے بین پہنچے تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کفی صوتک یا سکینہ، اے سکینہ اپنی آواز کو نیچی کر لو، فقد اقرحت قبدی وقطعت نیات قلبی، کہ تیرے بین سے میرا جگر پھٹا جا رہا ہے اور میرا قلب پارا پارا ہو رہا ہے۔ ھذا قمیص ابیک الحسین، یہ جو قمیص تو دیکھ رہی ہے یہ قمیص تیرے بابا حسین کا پیراہن ہے۔ لا یفارقنی حتی القی اللہ بھی، اور یہ اس وقت تک مجھ سے جدا نہیں ہوگا جب تک میں محشر میں اپنے پروردگار سے ملاقات نہ کر لوں۔ پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوئی اور میں نے اس خواب کو چھپانا چاہا، لیکن اپنے اہل حرم سے، اپنی پھوپھیوں سے اس خواب کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے روایت بیان کرتی ہے کہ جب یزید نے یہ دیکھا کہ جو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے حسین پر غلبہ اور فتح و نصرت حاصل کر لی ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے یزید کی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا، اور اس کو بغاوت کی بو آنے لگی، اس لیے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے
یہ بیان کیا کہ ہم کون ہستیاں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کیا سزاوار تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے، تو جو ہر ذی شعور انسان تھا کہ جس کی فطرت پاک اور سلیم تھی، وہ بالآخر سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ آخر ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ یہ کام کیوں کیا گیا۔ تو یزید کو بغاوت کی بو آنے لگی تو اس نے اپنی چال بدلی اور اہل حرم کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آنے لگا، اور ان کو قید خانے سے نکال کر اس نے اپنے جو اس کا قصر تھا، جو محل تھا، اس محل میں ایک جگہ پر لے کر آ گیا۔ جب اہل حرم کو اس جگہ پر لایا گیا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی 4 سالہ بچی سو رہی تھی کہ اتنے میں سوتے میں بیدار ہوئی اور شدید گریہ وزاری کرنے لگی۔ جب بچی سے پوچھا گیا کہ تم کیوں گریہ وزاری کر رہی ہو، کہ کہا کہ میں ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کا سر دیکھا ہے۔ اور وہ بچی چپ نہیں ہوتی تھی، اہل حرم اس کو چپ کراتے تھے لیکن وہ بچی چپ نہیں ہوتی تھی، اور اس بچی کے رونے کی وجہ سے تمام اہل حرم رونے لگے۔ یزید نیند میں تھا تو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے درباری سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ درباریوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کا سر مانگتی ہے اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوگی جب تک اس کے بابا کا سر اس کو نہ دے دیا جائے۔ تو یزید نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کو دے دیا جائے۔ یزید کے درباری ایک تش میں حسین ابن علی کا سر رکھ کر لے کر آئے، جس کے اوپر ایک رومال سے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ تش بی بی کے سامنے آیا، بی بی سکینہ کے، تو کہا کہ بی بی سمجھی کہ حسین کی 4 سالہ بچی سمجھی کہ شاید ان کے لیے کھانا لایا گیا ہے، تو بی بی نے کہا کہ مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے۔ اور جیسے ہی ایک مرتبہ رومال کو ہٹایا گیا، بی بی نے اپنے بابا کا سر دیکھا اور اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اپنی آغوش میں لینے کے بعد بی بی نے بیان کرنا شروع کیے، یا ابتاه من ذا الذی خضبک بدمائک، اے میرے بابا جان کون ہے کہ جس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ یا ابتاه من ذا الذی قطع وریدیک، اے بابا جان کون ہے کہ جس نے آپ کی شریانوں کو قطع کر دیا، آپ کے گلے کو کاٹ دیا؟ یا ابتاه من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا جان کون ہے وہ کہ جس نے مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کر دیا؟ یا ابتاه من بقی بعدک نرجو، اے بابا جان کون ہے آپ کے بعد کہ جس سے ہم امید رکھیں؟ یا ابتاه من للیتیمۃ حتی تکبر، کون ہے اس یتیمہ کے لیے کہ جو اس یتیمہ کی پرورش کرے یہاں تک کہ یتیمہ بڑی ہو جائے؟ اور اسی طریقے سے وہ بچی بیان کرتی جاتی تھی، اور ایک مرتبہ اس بچی نے اپنے ہونٹوں کو اپنے بابا کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور اب آواز آنا بند ہو گئی۔ جب بچی کی آواز آنا بند ہو گئی تو ایک مرتبہ اہل حرم آگے بڑھے اور بچی کو ہلایا، اور جیسے ہی بچی کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ بچی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، اور یہ وہ حسین کی بچی تھی کہ جس نے زندان شام میں ہی جان دے دی، اور زندان شام میں ہی جس کی قبر بنا دی گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین